بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شان اولیاء یعنی اولیاء اللہ کی شان اور ان کا مقام و مرتبہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ اللہ کے یہ نیک اور برگزیدہ لوگ جو دن رات اللہ کی راہ میں عبادت میں مشغول رہتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسروں کے دکھ درد تکالیف برداشت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اولیاء اللہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جنہیں دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ ایک اور جگہ پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہمارے بہترین ہم نشین کون ہیں؟ تو فرمایا وہ جس کا دیدار تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے اور جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے کہ جو نہ تو نبی ہوں گے اور نہ شہید، مگر اتنے اونچے مقام پر اللہ کے قرب میں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ جس پر قیامت کے دن نبی کریم نبی اور شہید بھی رشک کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے لیے ذرا ان کی وضاحت کیجئے، ان کی علامت بیان کریں تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ یہ سوال سن کر آقا علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مختلف قبائل، مختلف شہروں اور مختلف علاقوں سے ہوں گے، ان کے درمیان خونی رشتہ داری نہ ہوگی، وہ صفا قلب رکھتے ہوں گے، اور قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کے لیے نور کے صوفے، کرسیاں اور منبر بچھا دو۔ اللہ پاک اپنے دست کرامت سے ان کو نور کی کرسیوں پر بٹھائے گا، پھر اللہ ان کے چہرے کو نور کر دے گا، ان کے چہرے سے سورج کی طرح نور نکلے گا اور ان کے لباس نور ہو جائیں گے۔ ہر شخص قیامت کے دن جب تھر تھر کانپ رہا ہوگا، ان لوگوں کو کوئی خوف نہ ہوگا، لوگ غم زدہ نہ ہوں گے، یہ غم زدہ نہ ہوں گے۔ یہ سن کر صحابہ کرام حیران میں تھے کہ ابھی آگے بات کھلے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تب آقا علیہ السلام نے پردہ اٹھایا اور آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ سامعین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کی پیروی کرنے ارادت رکھنے والے کو کیا ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے وہ عقیدہ بھی حل کر دیا۔ ابو حازم روایت کرتے ہیں اور متفق علیہ حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ اپنے تعلق والے کا ہاتھ پکڑ لیں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے گا، دوسرا تیسرے کا، تیسرا چوتھے کا، چوتھا پانچویں کا، ہاتھوں کی زنجیر بنائیں گے۔ پہلا شخص اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک اس زنجیر کا آخری شخص جنت میں نہ چلا جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری امت میں 70,000 لوگ ہیں جن پر حساب و کتاب نہ ہوگا، اور قیامت کے دن ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور وہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا اللہ نے جب یہ دیا تو آپ نے زیادہ نہیں مانگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ یہ دے چکا میں نے مزید مانگا، میرے مولا میری امت کے لیے اور دے۔ اللہ نے کہا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے اولیاء بغیر حساب و کتاب کے قطار اندر قطار جائیں گے، مزید دیتا ہوں کہ ان میں سے ایک ایک ولی اپنے ساتھ 70,000 لے کر جائے گا۔ یہ لوگ اللہ کے ذکر کی چابی ہیں، اس لیے کہ وہ لاکھوں لوگوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے روشن کرتے ہیں
خواجہ غریب نواز کا ایک قول ہے کہ مجھے میرے شیخ نے کہا کہ جس شخص کے اندر 3 باتیں پیدا ہو جائیں وہ خدا کا ولی ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جس کے دل میں سمندروں جیسی سخاوت اور وسعت آ جائے، یعنی سمندر پر جب کوئی پانی لینے کے لیے آتا ہے تو وہ نہیں پوچھتا کہ مسلمان ہو، ہندو ہو، یہودی، عیسائی، سکھ یا بدھ مت کے پیروکار ہو۔ سمندر کا معنی یہ ہے کہ جو آئے اور بھر کے لے جائے، دلوں کی وسعت سمندروں جیسی ہو جائے اور بندہ لوگوں کی خطائیں اور غلطیاں نظر انداز کر کے سمندر کی طرح سینہ کھول دے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جس کی شفقت آفتاب جیسی ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ اپنی شعاعیں ڈالنے کے لیے اپنے پرائے میں تمیز نہیں کرتا، نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان کی زمین ہے لہٰذا اپنی روشنی کرے اور یہ ہندو کی زمین ہے یہاں نہ کرے، بلکہ اس کی روشنی سب کے لیے برابر ہوتی ہے۔ نمبر 3 یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جس میں زمین جیسی تواضع ہو۔ زمین کی عاجزی یہ ہے کہ زمین پر برا آدمی چلے تو بھی بچھی رہتی ہے، نیک چلے تب بھی بچھی رہتی ہے۔ غرض ہندو، یہودی، مسلم، عیسائی، بدھ مت، سکھ جو بھی چلے، حتیٰ کہ وہ جو خدا کوئی نہیں، یعنی جو خدا کو ہی نہیں مانتا، تب بھی زمین بچھی رہتی ہے۔ تو اسی طرح ولی اچھے، نیک، برے سب کے سامنے تواضع میں رہتا ہے۔ جس آدمی میں یہ 3 خوبیاں پیدا ہو جائیں، فرمایا وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ جو شخص میں اور تو کے اختلاف سے نکل جاتا ہے اور نفرتوں کی دیواریں گرا دیتا ہے، جس کے ذریعے نفس ایک دوسرے کو غصے پر اکساتا، لڑاتا، مارتا، قتل کرتا ہے، وہ شخص حقیقت میں اپنے نفس میں امن پا لیتا ہے۔ یہی تعلیم قرآن دیتا ہے۔ پھر فرمایا قد افلح من زکا و قد خاب من دسا، بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو رذائل سے پاک کر لیا اور اس میں نیکی کی نشوونما کی، اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اپنے گناہوں میں ملوث کر لیا اپنے آپ کو۔ تو خالق کائنات نے ساری مخلوق کو پیدا کر کے ان کے سامنے قربانی اور ایثار کی تعلیم رکھی ہے، اور قرآن کی صورت کوثر بھی ایثار و قربانی کا درس دے رہی ہے۔ قرآن نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا اور کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، بے شک ہم نے آپ کو بے انتہا کثرت بخشی ہے، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو۔ ایثار سے کمزور طاقتور ہو جاتا ہے، یعنی ایثار سے کمزور جو ہوتا ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ایک دوسرے کے لیے زندہ رہنا چاہیے۔ انسان کی زندگی دوسروں کو زندہ رکھنے کے لیے ہو، مارنے کے لیے نہ ہو۔ سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ دوسروں کے لیے زندہ رہے، قرآن کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جو ان کو یعنی مہاجرین کو دیا جاتا ہے اور اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہوتی ہے، ان کے پاس ایک ٹکڑا بھی ہو اور منگتا آ جائے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے خود بھوکا رہتے ہیں، اس کو کھلا دیتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے روزے رکھے اور حسنین کریمین شفا یابی کے لیے محنت کر کے تھوڑے سے جو لائے، کھانا پکایا اور شام کے وقت جو کی روٹی اور پانی سے افطار کرنے لگے۔ ایک شخص آ گیا، اس نے کہا میں یتیم ہوں، میرے پاس کھانے کو نہیں۔ انہوں نے سب کچھ اٹھا کے اس کو دے دیا، خود پانی سے افطار کر لیا۔ اگلے دن روزہ رکھا، جب افطار کا وقت آیا تو ایک اور شخص آ گیا، اس نے کہا میں مسکین ہوں، کھانا اس کو دے دیا اور خود پانی سے افطار کر لیا۔ تیسرے دن کھانے کا وقت آیا، ایک قیدی نے آواز لگائی کہ میں قیدی ہوں، قیدی غیر مسلم تھا، سارا کچھ اٹھا کے اس کو کھلا دیا۔ جب 3 دن اثار کیا اور دوسروں کو زندہ رکھنے کے لیے کھانا دیتے رہے، اللہ نے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایثار کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا، اور کھانا اللہ کی محبت میں اس کی طلب و حاجت ہونے کے باوجود محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ قرآن میں اس طرح بھی ہے کہ نفس امارہ کے خلاف جنگ کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے، پھر اس نے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری سمجھا دی۔ سورۃ الشمس میں ہے
کہ جب انسان امارہ سے نکل کر نفس لوامہ سے بڑھ کر ملحمہ میں داخل ہوتا ہے اور اپنے من میں امن اور شانتی پاتا ہے، اس کے بعد نفس مطمئن بن جاتا ہے، اور جب نفس کے اندر امن آ جاتا ہے پھر مولا کی آواز آتی ہے، یا ایھا النفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پا جانے والے نفس، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ آ کہ تو اس کی رضا کا طالب ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی۔ گویا امن و سکون کسی ایک اکیلے مذہب کی میراث نہیں، ہر مذہب میں امن ہے، خواہ کوئی ہندو ہو خواہ کوئی مسلم ہو، جو قتل و غارت گری کرتا ہو، ظلم کرتا ہو، دوسرے کو مارتا ہو، وہ اپنے مذہب کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ سب مل کر امن و آشتی کا امن بلند کریں۔ جب محبت کو عام کریں گے تو اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں جگہ پا لے گی۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے، اور یہ جو خصائل ہیں جو نیک لوگوں میں ہوتے ہیں، اور یہ جو نیک لوگ اس طرح کی خصوصیات اپنا لیتے ہیں، وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ کئی لوگوں کی شفاعت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت، ان کی شان اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عزت اور ان کے مقام و مرتبے کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔